الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، معزز دوست بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو مختصر اور محدود بنایا ہے. یہاں کی ہر چیز مختصر ہے، محدود ہے. کسی چیز کو دنیا کی دوام ہے، چاہے یہاں کی صحت ہو چاہے یہاں کی بیماری. ساتھ میں بولتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو دنیا کی ہر چیز ہمیشگی اس میں نہیں ہے، محدود ہے. یہاں کی صحت بھی محدود ہے، یہاں کی بیماری بھی محدود ہے، یہاں کی جوانی بھی محدود ہے، یہاں کا بڑھاپا بھی محدود ہے، یہاں کی خوشحالی بھی محدود ہے. محدود معنی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور دنیا کی ہر نعمت کی یہ خصوصیت ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت کی جو بھی چیز انسان کو ملے گی اس میں دوام ہے. دنیا کی جوانی مختصر، آخرت کی جوانی لامحدود. جنت میں بوڑھے نظر نہیں آئیں، دادا، پڑدادا، سکر دادا سب کے سب جوان آمنے سامنے بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں. کتنی مزے کی زندگی ہوگی، ذرا سوچنے میں. یہاں خواہش تو ہے کہ دادا کو دیکھیں، کسی نے دادا کو دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے دادا مجھے دیکھتے، میں ان کو دیکھتا، ان کی گود میں کھیلتا، وہ مجھے اٹھاتے. اللہ کہتا ہے کہ گود میں اٹھانا تو دور کی بات، ساتھ میں بیٹھ کر شراب پیو، ساتھ میں بیٹھ کر مزے اڑاؤ، کلو واشربو. آگے فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بھائی یہ ملے گا
کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، مزے بھی اڑاؤ گے، حوریں بھی ہوں گی، سب ہوگا، لیکن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ نعمتیں ملے گی انہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا حکم کا پابند بنایا، اللہ کی مرضیات کا پابند بنایا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ باقیہ میں اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ پہلے فروٹ پیش کیے جائیں گے، پھر پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد فرمایا وحور عین، فروٹ کھا کے کیا ہو جائیں گے؟ خون کے اندر رفتار تیز ہو جائے گی، پرندوں کا گوشت کھائیں گے، سوئی ہوئی جوانی بھڑک اٹھے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنے پیارے انداز سے انسان کے مزاج کو سامنے رکھا کہ بھئی جب جوانی آئے گی تو پھر جوانی کے راستے ہیں نا ضرورت پورا کرنے کے، فوراً کہتا ہے حور نہیں، بھائی وہاں پر تو خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت، ارے کم از کم ان لوگوں کے لیے تو عبادت کر لو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے راضی تو کرنا ہی ہے، چلو تمہیں راستہ آسان کر کے دیتا ہوں کہ وہاں تمہیں فروٹس ملیں گے، وہاں پر پرندوں کا، تیتر کا، بٹیر کا، مور کا، کہیں پر پابندی ہے مور کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنت میں کس کی باپ کی جنت ہے؟ ارے میرے باپ کی جنت ہے، میرے حصے کی جو جنت آئے گی وہ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی بیٹھ کر صرف پرندے کو دیکھے گا اور خیال کرے گا کہ اس کا چکن 65 بننا چاہیے، تیار ہے۔ نہیں بھائی، کوئی کہے گا پھال بنتا تو اچھا تھا، تو پھال بن کے تیار۔ کوئی کہے کہ نہیں صرف بھونا ہونا چاہیے، تو بھونا ہوا تیار ہے، اب کھا لو، ہڈیاں پھینک دو، وہ پرندہ بن اڑ جائے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہاں دوام ہی دوام ہے، کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اپنے حور سے کہے گا، اپنی منکوحہ سے کہے گا، جس سے جنت میں اللہ تعالیٰ نکاح کرائیں گے، کہے گا کہ بھائی کچھ گاؤ، یہاں تو گانا سننا حرام ہے، کیا کہے؟ گانے سننا حرام ہے، اور جو سنے گا اس کے کانوں میں سیس پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ جنت میں کہے گا جنتی حور سے گانا گاؤ، وہ گانا گاتی رہے گی، ٹیک لگا کے بیٹھے گا، 80 سال گزر جائے گا۔ یہاں 3 منٹ کا گانا سننے کی اجازت نہیں، وہاں 80 سال کے گانے سنو گے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیف برداشت کرو، اور دنیا کی تکلیف کے بعد جو نعمت ملتی ہے، دنیا کی نعمت میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ایک مزدور ہے، اسے کام دیا گیا 10 بجے سے 5 بجے تک تمہیں اینٹیں یہاں سے وہاں تک لے جانا ہے، تھکا مندہ پریشان بھوکا پیاسا گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اینٹ اٹھائے گا، 5 بجیں گے اور مالک آ کر اسے 1000 روپے کی نوٹ دے گا۔ اب 1000 روپے کی نوٹ دکھی تو ساری تکلیف ختم۔ محسوس ہوا کبھی؟ ہوا ہے محسوس؟ کبھی دکان میں بیٹھے ہیں، کبھی قربانی دینی پڑی ہے، کوئی کام کرنا پڑا ہے، دل نہیں چاہتا، کام کر رہے اور فوراً اس کے بعد نتیجہ مل گیا ہمیں، جو جتنی تکلیف تھی ساری تکلیف ختم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مطلب کیا؟ قید خانے میں تو اسے قیدی کو مارتے ہیں اور اسے پابندی لگائی جاتی ہے،
اور اسے اس کی مرضی کے مطابق جینے نہیں دیا جاتا، ٹائم پر اٹھنا، ٹائم پر سونا سب طے ہے، وہ گویا کٹ پتلی ہے، اپنی مرضی کی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو شیڈیول تیار ہے اس شیڈیول کے مطابق اسے دن رات گزارنا ہے۔ کیا مومن کے لیے دنیا ایسی ہے؟ نہیں۔ دنیا کا جنتی، دنیا میں جو نیک اعمال کے ساتھ جیا ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں، کہاں پہ بولتے رہے تو فائدہ ہوگا، ورنہ میں اکیلا بولوں تو فائدہ کیا؟ ہاں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہے گا، اور سامنے دسترخوان سجے رہتے ہیں، اس کے سامنے دسترخوان سجے، بھوکا نہیں رہتا، لیکن اعمال کے ساتھ جی رہا ہے، ایمان کے ساتھ جی رہا ہے، اور نرم بستر پر سو کر رات کاٹتا ہے۔ ابھی مر گیا، مرنا تو ہے نا، ایسا تو نہیں محل میں رہنے والے نہیں مریں گے، ایسا ہے کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ محل میں رہو گے تو مرو گے نہیں، مرنا تو ہر ایک کو ہے، محل میں رہو گے تبھی مرنا ہے، نرم بستر پر سو تبھی مرنا ہے، اچھے کھاؤ تبھی مرنا ہے۔ اب یہ مر گیا، اس کی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں گیا، کہاں گیا؟ جنت میں گیا۔ اب دنیا کے اندر جو نعمتیں ملی تھی، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر سمجھے گا کہاں قید خانے میں پڑا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آخرت کی نعمتیں، جنت کی جو نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں کہاں رہا ہے؟ محلوں میں رہا ہے، اور اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، نرم بستر پر سویا ہے، لیکن جو نرم بستر جنت میں لگا ہے، جو کھانے جنت میں تیار ہیں، جو بنگلے جنت میں تیار ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر دنیا کی نعمتوں سے کہے گا کہاں قید خانے میں پڑا تھا بھائی، ان نعمتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، دشمن ہے اللہ کا، پوری زندگی بیماری میں گزارا، جھوپڑ پٹی میں رہا، ایک وقت کھاتا تو دوسرا وقت اسے نہ ملتا، مر گیا، جہنم میں جائے گا تو سوچے گا دنیا میں جنت میں تھا، کم از کم ایک وقت کا تو ملتا تھا، یہاں تو کانٹے مل رہے ہیں۔ دنیا میں تو چین سے سو بھی سکتا تھا، یہاں تو کیا جوتیاں پڑ رہے ہیں، سونے نہیں دیتے۔ کون؟ مامو جان، فرشتے لوگ جو تیار ہیں، مالک جہنم کے جو داروغہ ہے، مالک اور جہنم کے جو فرشتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اندھا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اندھا۔ اور کیا بنایا؟ بہرا بنایا۔ کیا بنایا؟ بہرا۔ مطلب کیا؟ آنکھ ہے لیکن آپ کے درد کو وہ دیکھ نہیں سکے۔ آپ چلائیں گے، آپ نہیں، آپ تو جنتی ہیں انشاءاللہ۔ جو چلائے گا اس کی چیخ اسے پکار، اس کی سنائی نہیں دے گی۔ اور فرمایا شداد غلاظ، بڑے طاقتور۔ ہوتا کیا ہے دنیا میں، کوئی دشمن سامنے آ جائے، چلو اسے پچھاڑ دو، کیا کرو؟ یعنی اسے نیچے ڈال کے منہ پر بیٹھ گئے، 2-3 مکے لگائے، دشمن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یا پھر دشمن کے پیر پکڑ لو، بھیا معاف کر دیں، غلطی مجھ سے ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ رحم کرے گا، ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں ہم نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، انہیں رحم ہی نہیں آتا، غلاظ، سخت کٹھور دل کے، اور شداد، اور وہ کراٹے بھی جانتے ہوں گے، مارنا، کوئی مار کر انہیں قابو میں نہیں لا سکتا، نہ پیر پکڑ کے ان سے رحم کی امید کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل طاقتور ہوں گے، نہ تم انہیں پچھاڑ سکو گے، نہ تم انہیں رحم دلا سکو گے۔ وہ اندھے بھی ہوں گے، یعنی تمہارا درد وہ دیکھیں گے نہیں، وہ بہرے بھی ہوں گے، وہ ان کے درد کو محسوس بھی نہیں کریں گے، صرف مارتے رہو مارتے رہو۔ اب یہ آدمی جو دنیا میں تھا وہ کیا سوچے گا؟ ارے بھائی وہاں تو جنت میں تھے، بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آخرت کی
ہر نعمت کو دوام ہے، وہاں کی تکلیف ہمیشہ کی، وہاں کی راحت ہمیشہ کی، وہاں کا سکون، وہاں کا چین، وہاں کی جوانی، وہاں کی حوریں. دنیا کی حوریں کیا ہو جائیں گی؟ تھوڑا وقت گزرا، چہروں پر جھلیاں آ جائیں گی، بال سفید ہو جائیں گے، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اب تو کیا ہے، غذاؤں میں طاقت نہیں. پہلے تو چلو 50 سال تک عورت کیا ہوتی تھی؟ صحت مند ہوتی تھی. 50 سال کے بعد بیماریاں شروع ہوتی. اب 20 سال کے بعد بیماری شروع ہو تو سمجھ میں فوراً کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس سروس کرانا پڑے گا گاڑی کی. لیکن آخرت کی جو حور ہے وہ ہمیشہ خوبصورت رہے گی. اس کی خوبصورتی کبھی ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن اس کا نکھار بڑھتا جائے گا. اس کا نکھار بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں وہ وفادار ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وفادار ہوں گی. وفادار. جنت میں جانے سے پہلے، تمہارے آنے سے پہلے، جنت کے تمہارے محلات کے اندر داخل ہونے سے پہلے راستوں پر اپنے گھر کے کواڑ پر، دروازے پر آ کر تمہارا انتظار کریں گے. آئے میرا شوہر کب آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں وفادار ہوں، وفادار. اور دنیا کی عورت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر زندگی بھر کیا کرو، لٹاتے رہو، دولت لٹاتے رہو، ایک دن غلطی کرو گے تو کہے گی جب سے شادی کی موج بن گئی، ایک دن بھی سکون تمہارے سے مجھے نصیب نہیں. یہ میرا فرمان نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورت وہ ہے جو ساری زندگی وفا کرو، ایک مرتبہ کوئی غلطی کر لو کہے گی ساری زندگی میں نے کبھی تمہاری سے بھلائی دیکھی ہی نہیں. لیکن آخرت کی جو حور ملے گی وہ ان کے ساتھ ہماری وفا کی بنیاد پر ملے گی. ہم کیا کریں گے؟ وفا کریں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جیسے بھی ہو تمہارے حصے میں تمہاری بیوی بن کر آ گئی، وہ دنیا میں تمہارے پیچھے نہیں پڑی، عالم ارواح میں پیچھے پڑی تھی. کہاں پڑی تھی؟ عالم ارواح میں. اللہ نے سیدنا آدم کو جب پیدا کیا تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد ساری روحوں کو جب جمع کیا تو آدم کے پیٹھ پر ایک مار لگا، ضرب لگا. تو دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے میدان ارواح میں، عالم ارواح میں جمع ہوئے. کہا کہ جو جس کی بیوی تھی وہ اس کے بازو میں جا کے کھڑی ہو گئی، وہیں سے پیچھے پڑ گئی. لوگ وہیں سے پیچھے پڑ گئے. اور کہاں تک، کب تک پیچھے پڑیں گے؟ جب تک جنت میں بھی ساتھ میں نہیں آئیں گے. جنت میں بھی ساتھ میں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں الگ مقام دے دے گا. کیسا مقام دے گا؟ یہ جتنی حوریں ہیں، ان حوروں کے اندر جتنے صفات ہیں وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ بیوی کے اندر منتقل کر دے گا. لیکن بیوی کو جنت میں لے جائیں گے تب، ورنہ دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم. میں نمازی، میں روزہ، میں حج سب کرتا ہوں، بیوی کہے گی ارے بھائی کہاں جا رہے ہو جنت میں؟ چلو چلو ٹرپ مارنا ہے میرے ساتھ آپ کو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. اہل کسے کہتے ہیں؟ کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، انہیں اہل کہتے ہیں. اپنے آپ کو بچہ لو، اللہ کہتا جنتی بنو گے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. بھائی تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے، جانے نہیں دیں گے. کہے گی بیوی اللہ میں تو کہاں جا رہی ہوں؟ جہنم میں جا رہی ہوں. اس کی بنیاد کون ہے؟ اس کی وجہ کون ہے؟ یہی ہے نمازیں پڑھتا تھا، مجھے میری نماز کی فکر نہیں کرتا تھا. خود تو دیندار تھا، میری دینداری کی فکر نہیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتی عورتوں کا تذکرہ، جس میں مریم علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہیں. بہت ساری عورتوں کا، فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے. وہ ساری عورتیں ہیں جو مرد کے مقابلے میں آگے چلی گئی تھی، مرد سے بھی آگے بڑھ گئی تھی اعمال میں. فرعون کی بیوی کیا تھی؟ مرد کے مقابلے میں اعمال میں فرعون سے آگے تھی. ایمان و اعمال کی بنیاد پر اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی.
تو میں بتا رہا تھا دنیا کی نعمتوں کو دوام نہیں ہے، آخر کی نعمت لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہاں کی نعمتیں، جوانی، وہاں کی زندگی. اسی لیے کہا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا بھائی ہمیشہ جوانی ملے گی، ہمیشہ زندگی ملے گی، فرصت ہی فرصت، مجبوری ہی مجبوری نہیں. دنیا میں کہاں جاتے؟ بیزی بیزی بیزی. کیا بیزی ہے؟ کہتے ہیں بس بیزی ہے. اور آخرت میں فرصت ہی فرصت. نبیوں کی دعوتیں ہوں گی، ہے نہیں؟ یہاں ایم ایل اے صاحب کی دعوت ہوتی ہے، سی ایم صاحب کی دعوت ہوتی ہے، فلاں امیر صاحب کی دعوت ہوتی ہے. وہاں پر انبیاء کی دعوت. کہاں جا رہے بھائی آدم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، آدم علیہ السلام نے دعوت دی ہے. اچھا آدم نے دعوت دی ہے. وہ کہہ رہے اے اللہ مجھے بھی موقع دے، میں جنتیوں کی دعوت کروں گا. نوح علیہ السلام دعوت کریں، ایک نبی. اچھا انہوں نے دعوت دی، دعوت کہیں گے اے اللہ مجھے بھی اجازت دے، میں بھی دعوت کروں گا. سلیمان کہیں گے اے اللہ دنیا میں تو مانگا تھا پورا نہیں کر سکا، اے اللہ جنت بھی کروں گا. اللہ سب کو اجازت دے. آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہوگی. سارے نبی دعوت کریں گے تو اللہ کہے گا تم نے مہمان نوازی کی ہے، گھر میرا ہے، میں تھوڑا خاموش رہوں گا، چلو میں بھی دعوت کروں گا. اللہ کی دعوت ہوگی. بھائی کیا عجیب منظر ہوگا. ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت میں وہ سارا منظر نظر دکھائے. آج دنیا کی بے حیثیت کو ہم سمجھ گئے، دنیا کے دھوکے کو سمجھ گئے، سب کچھ یہی سمجھتے ہیں. ایسا ان نعمتوں کو سوچو اور پھر دنیا کی دعوتوں کو سوچو. شرم نہیں آتی ہے؟ شرم آتی نہیں آتی؟ اللہ اتنی بڑی دعوت تو کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ہماری عقل ہم خود اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنے پر مجبور ہے. اللہ جنت میں ایسی نعمتیں رکھا ہے اور ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں جہاں پر کھاؤ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا بن جائے. ارے کھائے واپس نکل گیا تو پھر دوبارہ کیا نہیں کر سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے. حقیقت ہے میرے بھائیوں، آخرت کی نعمتوں کا تصور کرو، دنیا کی نعمتوں کا تصور کرو، ہمیں شرم آئے گی. شرم کن چیزوں کے پیچھے ہم پڑ گئے. یعنی بچوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر 2-3 بچے ہیں تو وہ پلاسٹک کی چیزوں کے لیے، مٹی کی چیزوں کے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ آپ بچے کن چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں. آتی نہیں آتی؟ کن چیزوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی مار کے سمجھا کہ یہ کوئی چیز ہے، لڑنے کی چیز ہے، یہ لڑنے کی چیز ہے، چلو سٹو اسے، پھینکو اسے. ہوتا نہیں ہوتا. اللہ والے ہمیں دیکھ کر، مجھ جیسے دنیا دار کو دیکھ کر کہیں گے کہ کن چیزوں کے پیچھے پڑا، پیسہ پیسہ، دکان، روپیہ، گاڑی، بنگلہ. ارے ساری نظریات کو بدلنے کے لیے ہی دعوت کی محنت ہے. ان نظریات کو بدلنے کے لیے ہی دعوت کی محنت ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نرم بستروں پر سونا شان کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو کے بتا رہے ہیں کہ بھئی شان تو اس میں ہے. بات سمجھ نہیں آتی؟ لوگ سمجھتے ہیں نرم بستر پر سوئیں گے تو شان کی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قومی دنیا کے بادشاہ ہیں، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو کے بتا رہے ہیں کہ بھئی جسے تم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں شان کی بات نہیں، شان تو اس میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اچھے کھانے کھائیں گے تو شان کی بات ہے. نہ میرا اور آپ کا نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر بتا رہے کہ دیکھو ایسی زندگی جینا شان کی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں بہترین کپڑے پہننا شان کی بات ہے. حضرات صحابہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ شان کی بات ہے، اس طرح جینا شان کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کل سے سب کیا کریں گے، پیوند لگا کے کریں گے. نہیں میرے بھائی، کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اسی کے پیچھے پڑ جانا صبح شام اسی کے پیچھے. نہیں اس آدمی کی مثال جو رات میں سوتے ہوئے بستر پر
دکان کا سوچتا ہے اور صبح آنکھ کھلتی ہے دکان کا سوچتا ہے تو پھر اس کے اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسے بھی روزی کی فکر ہے, اسے بھی روزی کی فکر ہے نہیں. جانور کا سوچتا ہے صبح اٹھنا ہے کیا کرنا ہے, ہاں فلاں کو نمازی بنانا ہے, مجھے بھی نماز پڑھنا ہے, فلاں جگہ نیک عمل کا سوچتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا ملعون وطالبها کلاب, دنیا ملعون ہے, مردار ہے, مری ہوئی چیز ہے, اس کے پیچھے لگنے والا کتا ہے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ ایک کتے کی بھی یہی سوچ ہے کہ رات میں سوتے ہوئے آنکھ لگنے سے پہلے دنیا, اور آنکھ لگ کے جب آنکھ کھلی تو دنیا. تو اس کے اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ان کے ناموں میں بھی عجیب لچک ہے. دنیا دنی سے بنی ہے. دنی, دنیا جو ہے عربی لفظ ہے, اس کا جو مصدر ہے وہ دنی. دنی کسے کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز. کون کون اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے؟ اللہ اتنا اچھا ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھانا ہے مولانا, کیا بات کر رہے ہیں تمہیں اٹھا لو مولانا. جو دنیا کے پیچھے پڑا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ گری ہوئی چیز کے پیچھے پڑے ہیں. اور سونے کے بارے میں فرمایا ذہب. ذہب کہتے ہیں جانے کو. ذہبہ کہتے ہیں ذہبہ یذہب ذہبا, یہ مصدر ہے اور اس کا معنی بنتا ہے جانا. اور اسے کسے کہتے ہیں؟ سونے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب, یعنی جانے والی چیز. فضہ چاندی کو کہتے ہیں. فضہ فانفضوا الیہا وترکوک قائما. فضو کہتے ہیں بھاگنے والی چیز. یہ خود اپنے نام سے ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رکنے والے نہیں. چاہے تم خاندان در خاندان سیٹ ہو, سردار ہو, نہ تمہارے پاس ٹکے ہیں نہ تمہارے باپ کے پاس ٹکے تھے. اس لیے کہا کہ جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو چھوٹی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ معلوم نہیں معلوم. دنیا. سب سے پہلی چیز چھوٹی والی چیز کیا ہے؟ دنیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کیس آیا. کیس کیا تھا؟ کیس ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے اس شرط پر کہ وہ اپنے باپ کے گھر جائے گی تو اسے 3 طلاق. اب شوہر یہ بول کے گیا تھا, باپ مر گیا, اب یہ بیوی چلی گئی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر جائے گی تو تجھے 3 طلاق. اور شوہر کہہ کے چلا گیا اپنے کاروبار میں. ادھر اسے خبر ملی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. ابھی کیا کرتی بیچاری؟ شوہر کہنے کا انتظار نہیں کرتی. باپ کا مسئلہ ہے, کسی تو بولو ہمارے باوا کے خلاف بولے, ہمارے اماں کے خلاف بولے, بھائیوں کے خلاف بولے. دنیا میں جتنے ولیاں ہیں سب جو ہے کس کے؟ ہماری بیویوں کے باوا, ہماری بیویوں کے بھائی. اسی لیے کہا کہ رشتے اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اس کے باپ, اس کی ماں, اس کے بھائیوں کے خلاف کچھ نہ کہو. اگر اچھے وہ کیا ہو, خطرناک ہو, کبھی آپ کے باپ کے جیسا کوئی ولی نہیں ہے. ارے میرے سالوں جیسا کوئی ولی نہیں ہے. پھر وہ جو سا بھی کام کرانا ہے کرا لو, کپڑے دھلوانا ہے دھلوا لو, جو پکا کے کھانا ہے پکوانا ہے پکواؤ. ادھر ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو کہتے ہیں کہ بریانی بنا دو. بھائی آپ کو بنا نہیں بناؤں گی, کہو کہ آپ کے باپ تو ولی ہیں, تو کہنے سے پہلے بریانی تیار رہی. اب شوہر گیا ہوا ہے, اب بیوی کو معلوم ہوا کہ شوہر باپ کا انتقال ہو گیا. اب کرے گی کیا؟ انتظار کرے گی؟ نہیں, نکل کے چلی گئی. تجہیز ہو گئی, تدفین ہو گئی. اب خیال آیا کہ شوہر نے تو کہا تھا کہ باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. اب کیا کروں, نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا چاہیے نا مسئلہ. نہیں, میرے 4 مہینے لگے, میں کسے پوچھوں؟ میرے 4 مہینے لگی مولانا, میں ہی مفتی. 4 مہینے لگے, میں ہی مفتی, میں ہی مسائل نکال لیتا ہوں. نہیں میرے بھائیوں, چاہے کتنا بھی وقت لگا لو, جب تک علماء سے نہیں جڑو گے عمل صحیح نہیں ہوتا. عمل صحیح نہیں ہوتا.
وقت لگاتے رہو. کئیوں کو ملا ہے، سالوں سے وقت لگانے والے. ایسے ہمارے ساتھ مسابقہ ہوا ہے کہ ان کی کئی نمازیں فوت ہوئی ہیں اور وہ سمجھ رہے کہ یہ غلطی نہیں ہے. وقت لگانے سے، ارے بھائی 16 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی تم عالم نہیں بنے. کیا بولتے؟ 16 سال پڑھنے کے بعد بولتے ہیں عالم نہیں بنے. عالم کیسا بننا یہ سیکھے ہو. اب 4 مہینے لگا دو مفتی صاحب اللہ کی حفاظت کرنا. علماء سے جڑ کے رہنے لگتا ہے. علماء سے آپ جڑیں گے تو پھر علماء آپ سے جڑیں گے. آپ دور رہ کے یہ کہیں کہ علماء کے جڑیں، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. آپ کو جڑنا پڑے گا. ایک مرتبہ جڑ جائیں گے، پھر وہ اگر آپ سے جڑ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے، چھوڑتے نہیں. علماء سے جڑ کے رہیں انشاءاللہ. اس موجودہ وقت میں تو، موجودہ فتنوں کے دور میں تو، فتنہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھنے نظر آئے حق، دیکھنے نظر کیسے آئے حق، لیکن حقیقت میں وہ باطل. اسے کہتے ہیں فتنہ. گمراہی حق کی شکل میں ہی آئے گی. وہ چیخ کے نہیں کہے گی میں گمراہی ہوں، اے تبلیغ والوں آ جاؤ. جائیں گے آپ؟ باطل حق کی شکل میں آئے گا، اور ایسی شکل میں آئے گا کہ ہم خود دنگ رہ جائیں گے. اچھا یہ بھی فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ منافقون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی منافقوں کے چہرے آپ کو اچھے دکھتے ہیں. دیکھنے سے دکھتے ہیں اچھے، اور وہ بولیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں. کسے بتا رہے؟ کسے بتا رہے؟ ارے بولو نا بھائی. ہاں نبی کو بتا رہے. آپ دیکھیں گے تو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، وہ بولیں گے تو ایسا محسوس ہوگا وہ بولتے رہے میں سنتا رہوں. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف اندرونی اعتبار سے سازشیں کرنے والے منافق ہیں. وَإِن يَرَوْا، کیا ہے وہ آیت؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ سے پہلے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله. نہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة. ارے قسمیں کھا کر آپ کے سامنے بیٹھیں گے، میں پکا مومن مولانا، میں پکا مسلمان مولانا. جیسا آج کے باقی لوگوں کے دعوے ہیں، ایسا اللہ کے نبی کے سامنے منافق دعویٰ کرتے تھے، خدا کی قسم ہم مومن ہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم مسلمان ہیں یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِن، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بولتے رہے میں سنتا رہا. وہ آ کے بیٹھے تو انہیں دیکھتے رہے، ایسا محسوس ہوگا آپ کو. لیکن حقیقت میں وہ کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے، منافق ہے. تو باطل جو ہے وہ حق کی شکل میں آئے گا، آپ ادراک نہیں کر سکیں گے. علماء سے جڑ کے رہیں گے تو کم از کم امید ہے کہ ہم ایمان اور اعمال کے ساتھ باقی رہیں گے، باطل کے شکار نہیں بنیں گے. آپ نے فضائل اعمال میں واقعہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کو نکلنے کہا کہ 3 صحابہ رک گئے. اللہ کے نبی سے تھوڑا رشتہ کٹا. اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رشتہ کاٹا. ادھر باطل نے حملہ کیا. بھائی تمہارے ماننے والے محمد تمہیں عزت نہیں کرتے، آ جاؤ ہمارے پاس، بڑے بڑے مسجد بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مسجد ہم نے رکھے ہیں. یہ کہاں سے میرے بھائیوں؟ سیرت سے بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے رشتہ کاٹا، صحابہ سے سلام پیام سب کچھ چھوڑ بند کر دیا تو باطل نے وہاں کو چک لیا. اس
وقت دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں. علماء سے جڑو گے تو باطل حملہ نہیں کرے گا، اگر علماء سے کٹو گے تو باطل حملہ کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں کہہ رہا تھا بیوی نکل کے چلی گئی، آپ کو یاد رہے گا نہ رہے، مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. یاد ہے کیا کہہ رہا تھا؟ ابا کے انتقال، ہاں باپ کا انتقال ہو گیا، چلی گئی، تجہیز و تدفین ہو گئی، واپس آئی تو اب مسئلہ ہوا کہ میرے شوہر کے نکاح میں باقی ہوں یا نہیں ہوں یہ معلوم کروں. تو سارے علماء نے کہا کہ تو چلی گئی تھی، نکاح تو ٹوٹ گیا. امام اعظم نے کہا کہ ٹوٹا نہیں ہے. کیا نہیں؟ ٹوٹا نہیں. علماء نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ جیسے کہ باپ مرا ہے اب وہ گھر باپ کا نہیں رہا. کس کا ہو گیا؟ بھائیوں کا ہو گیا. اب یہ گئی ہے تو باپ کے گھر نہیں گئی ہے، بھائیوں کے گھر نہیں گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، وہ نئے طریقوں سے جو نئے فرقے ہیں ان کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک نشانی یہ ہوگی، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پہلوں کو گالیاں بکیں گے، پہلوں کو پچھلوں کو برا بھلا کہیں گے. آج ایسے فرقے بہت سارے ہیں، ہمارے جماعت میں وقت لگا کے آتے ہیں، 4 مہینے چلا لگا کے آتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم وقت لگانے کے بعد ہمارے ساتھیوں کی نگرانی نہیں کرتے، ان کے حال چال کو معلوم نہیں کرتے، ان کے حالات کو دیکھتے نہیں. تشکیل کرنے سے پہلے، جماعت میں نکلنے سے پہلے ایسا پیچھے پڑ جاتی جیسے اسرائیل پیچھے پڑے، اور جماعت میں چلے گئے، وقت لگا کے واپس آئے تو پھر اب آنے کے بعد کبھی پوچھ کے بھی نہیں دیتے بھی کیا حال ہے، کہاں ہوں، کیسے ہوں. اصل کام میرے بھائیوں ساتھی وقت لگا کے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس وقت اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں دین کے لیے کچھ کرنے کا، تو پھر اس وقت ساری باقی طاقتیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں اس جذبے کا غلط فائدہ اٹھائیں. تو سب سے پہلے چھوٹنے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چھوٹنے والی ہے، چاہے موت سے ہو یا قیامت سے ہو. موت آئے گی تبھی چھوٹ جائے گی، موت نہیں آئے گی، زندہ ہے، قیامت آئے گی تبھی دنیا چھوٹ جائے گی. تو تمام علماء نے کہا کہ کیسے؟ تو کہا یہ گئی ہے تو بھائیوں کے گھر گئی ہے، جبکہ لاش گھر میں پڑی ہے. لاش کہاں ہے؟ گھر میں. میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کب چھوٹ کے، دیکھو لاش گھر میں ہے، غسل بھی نہیں کیا گیا، ابھی اعلان بھی نہیں کیا گیا مساجد میں فلاں صاحب مر گئے بول کر. جیسے روح نکلی فوراً ورثہ میں وہ چیزیں تقسیم ہو گئی، ورثہ کی طرف منتقل ہو گئی، وارثوں کی طرف منتقل ہو گئی. لاش ہے گھر میں، ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا، تجہیز بھی نہیں، تدفین بھی نہیں، اعلانات بھی نہیں ہوئے، صرف روح نکلی ہے، مالک سویا ہوا ہے. ابھی لوگوں کو بھی معلوم نہیں مرا ہے یا نہیں ہے، لیکن روح نکلی تو سمجھا اس کی کیا ہو گئی، گھر کے اوپر سے ملکیت ختم. میرے بھائی عزیزوں، یہ دنیا کی حیثیت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صحابہ کو دنیا کی حقارت جتنا سمجھائے ہیں، اگر اتنا ہم سمجھ جائیں تو آج ہی سے نفرت ہو جائے دنیا سے. صحابہ پیسے لے کے آتے تو کہتے اللہ کے نبی ارے یہ کیا گن رہے ہو، چلو اعمال کی طرف ہے. نہیں آپ نے سنا نہیں کہ ایک صحابی جنگ میں جو مال غنیمت آیا اسے بیچتے رہے، خریدتے رہے، بہت سارا پیسہ بچا، خوش ہو کے آئے. اللہ کے نبی نے کہا ارے یہ کیا گن رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کس کی طرف ترغیب دلاتی ہے؟ نماز کی طرف، اعمال کی طرف، ایمان کی طرف. اس طرح کا ایمان مطالبہ اللہ کا ہے. آمینو کما آمن الناس. کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ نے ایمان لایا. صحابہ کیسے ایمان لائے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے ایمان لائے، بس
اسے کہتے ہیں ایمان نہیں، اپنے جان و مال سب کچھ دین کے خاطر نچھاور، ترجیحات بدل گئی، نظریات بدل گئے، نظریات بدل گئے، ترجیحات بدل گئے. کاروبار میں بیٹھے ہیں، دین کا تقاضا ہے، کاروبار کو چھوڑ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنا، اسے کہتے ہیں ترجیحات. نظریات کیا؟ کاروبار تو کر رہے ہیں، صرف کیا واسطے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. نظریات بھی بدلے، ترجیحات بھی بدلے. صحابہ دین کو، ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، صحابہ دین کو دل کے اندر رکھتے تھے، دنیا کو مٹھی میں رکھتے تھے. دین کا تقاضا ہے دنیا کو پھینکا، اور دنیا کا تقاضا ہے تو دین کا تقاضا آیا تو دنیا کو پھینک دیتے اور دین کی طرف لپک پڑ گئے. اور ہم نے کیا کر دیا؟ دین کے تقاضوں کو ہاتھ میں رکھا ہے، دین کو ہاتھ میں رکھا ہے اور دنیا کو دل میں بسایا ہے. اور جیسے ہی دنیا کا تقاضا تھا دین کو پھینکتے ہیں، فوراً دنیا کی طرف لپکتے ہیں. اسی لپکنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالبها کلاب، اس کی مثال کتے کی سی ہے. تو میرے بھائیوں، نظریات بھی بدلے، ترجیحات بھی بدلے. ہماری دعوت سے یہی مقصود ہے. اور جو اس طریقے کے دین کو لانا، اس طریقے کے ایمان کو لانا حقیقت نہیں سمجھتا، اللہ اسے بیوقوف کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بیوقوف. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بھائی وہ جانتے نہیں، بیوقوف ہے. وہ جانتے نہیں. یعنی صحابہ جس طرح ایمان لائے، ان کی ترجیحات اور نظریات بدل گئی، اس طرح ہمارے نظریات اور ترجیحات بدلیں. اگر اس طرح نہ بدلیں، اس طرح بدلے ہوئے کو ہم بیوقوف سمجھے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم بیوقوف ہو، جو اس طریقے کے جیتے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہے. ترجیحات بھی بدلے، نظریات بھی بدلے، اور سمجھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اور جس طرح صحابہ ایمان و اعمال میں پختہ تھے، ہم بھی ایمان و اعمال میں پختہ ہو جائیں، یا پھر پختہ ہونے کی کوشش کرتے رہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صحابہ حضرت ہمیں معلوم نہیں چلا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح بننا نہیں ہے، بننے کی کوشش کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم سے یہ کہا جائے صحابہ کی طرح بنو، تو پھر یہ ہم پر ظلم ہے. کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہہ سکتے کہ بھئی ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. ہاں یہ ہمارے بس میں ہے، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. ان کی طرح بننا مشکل ہے میرے بھائی. کہاں ان کا ایمان، کہاں ان کے اعمال، کہاں ان کی قربانیاں، کہاں ان کے نظریات، کہاں ان کی ترجیحات، کہاں ان کی سوچ. جہاں ہماری سوچ جاتی نہیں، وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے. بچے بات نہیں سن رہے، بیوی بات نہیں سنتی ہماری، اور صحابہ کی جنگلی شعر سن رہے. اور کوئی کہے کہ مولانا تمہیں بھی شعر کو سنانا، تمہاری بات ہوتا. جو مرضی آپ کو بولتا وہ تو پہلے تمہیں کر کو دکھو. کوئی یہ کہے کہ صحابہ شعر کو راستے پر لائے ہیں اور شعر نے انہیں راستہ بتایا ہے، آپ بھی ایسا کر کے دکھاؤ کہ شعر راستے پر کیا ہو جائے، آپ کو راستہ بتائے. وہ راستہ بعد میں بتائے گا، اس راستے میں نظر تھوڑی آؤں گا. بھائی کوشش ہمارے ذمہ ہے، بننا نہیں ہے، اور بننے کی کوشش کرنا ہے. اسی کوشش میں لگے رہیں گے، موت آئے گی تو اللہ کہے گا کوشش میں لگے تھے نا، چلو انہیں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے جی چرانے کا ذریعہ بنا لیا. حضرت وہ تو صحابہ تھے، ان کی طرح ہم نہیں بن سکتے. یہ کون کیوں بتا رہے ہیں؟ کوشش سے بچنے کے لیے، کوشش سے بچنے کے لیے کہ ان کی طرح ہونا مشکل ہے، ناممکن. صحیح ہے، ناممکن ہے، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں. کوشش پر میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نواز دے گا جو وہاں تک کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس راستے پر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں تک کیا کر دے گا، قیامت میں پہنچا دے گا. ہاں ہو سکتا ہے ان کے درجات بلند ہوں. اللہ کہے گا کم اتنی بڑی بات، اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ چلو چلو ان کی طرح پہ تم بھی ہو جاؤ، بس کافی نہیں ہے. کوشش میں لگیں گے. اسی کوشش میں لگنے کے لیے دعوت کی محنت ہے.
کہ دین کی محنت کرو گے، دین کی محنت بولو گے، اللہ کی بڑائی بولو گے تو دنیا کی حقیقت نکلے گی، پھر راستے پر لگیں گے، اور راستے پر لگنے کی برکت سے موت بھی آ جائے گی۔ مقامی 5 اعمال کو کیا کر دیں؟ مقامی 5 اعمال کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ مقامی 5 اعمال انسان کو ولی بنا دیں گے۔ کیسے بنا دیں گے؟ کہ انہیں لگا رہے گا تو ولی بن جائے گا، کیونکہ راستہ ویسا ہے۔ حالانکہ ولی بننا کوئی آسان کام نہیں۔ ہمارے اکابرین کا ان کے احوال کو پڑھ کے دیکھو کہ وہ ولی بنے ہیں تو کیسے بنے۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث اپنے شیخ کے پاس گئے کہ حضرت میری اصلاح کریں، تو ان سے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ مسجد کو جو بھی آئے گا اس کے جوتے سیدھے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جوتے سیدھے کریں گے۔ کون؟ شیخ الحدیث۔ شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ فضائل احمد پڑھنے والے کو، بخاری شریف پڑھانے والے کو، طلباء کو پڑھانے والے کو، اور طلباء کو مطمئن کرنے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ وہ اپنی اصلاح کے لیے گئے تو کہا کہ ولی بننا چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ مسجد میں جو بھی آئے گا اس کے جوتے سیدھے کرو گے۔ بہت بڑی بات ہے، ولی بننا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمیں بتایا کہ 5 کام کرو۔ کیا کرو؟ 5 کام۔ کیا بن جاؤ گے؟ ولی بن جاؤ گے۔ اس سے بڑا سستا سودا ہے کیا؟ ہے کوئی؟ 2.5 گھنٹے کی محنت میں چلتے چلتے چائے بھی پینے کا، یہ بھی 2.5 گھنٹے میں حضرت ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں بٹھا کے اسے بات کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ چائے لے کے آیا، چائے پی لی اور کہا کہ ناشتہ بھی کر لیا۔ اب نکلتے نکلتے دیکھا بھائی ہمارا تو 9:30 تک تھا، 9:30 ہو گئے، 2.5 گھنٹے میں ہے۔ کیا ہے؟ چائے بھی ناشتہ بھی 2.5 گھنٹے میں۔ اب بتاؤ ناشتہ کر کے چائے پی کے ولی بننا کتنا آسان ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، ان کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمارے اکابرین پر ہمارے ایمان و اعمال کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے اس دعوت کی محنت کو کھولا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ نے ہدایت اس میں چھپا رکھی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم غفلت کریں گے تو پھر ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہیاں خریدی۔ ہم نے ہدایت دینا چاہا، خریدی کیا؟ گمراہی۔ اللہ نے دین کی محنت کو تجارت سے تشبیہ دی، تجارت سے تشبیہ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ۔ اچھا کیسی تجارت؟ اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کیا نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے۔ کون سی بھی تجارت کرو اس میں نقصان کا شائبہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسی تجارت بھی بتائیں جس میں نفع ہی نفع ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ، ایسی تجارت بتائیں جس میں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ اگر کچھ ایسی کون سی تجارت ہے تو اللہ کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی بات کو سچا جانو، سچا جانو، یقین رکھو جو بھی اللہ کہہ رہا ہے، جو بھی نبی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، سچ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ایک طرف حدیث آ جائے، ایک طرف نیمبو آ جائے تو ہمارا بھروسہ نیمبو کی طرف پھر جائے گا، مرچی آ جائے تو مرچی کی طرف پھر جائے گا، ہری پگڑی ہری رومال آ جائے تو ادھر پھر جائے گا۔ بہت زبردست کمال ہے ہاتھ کے اندر ہی۔ نیمبو کے اندر طاقت ہے حضرت، ناریل کے اندر طاقت ہے، مرچی کے اندر طاقت ہے حضرت۔ اب مسلمانوں کی گاڑیوں میں کیا لگی ہیں؟ مرچیاں لگی ہیں، نیمبو لگے ہیں، اور جو ہے ہرے ہرے کپڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اللہ اس کے رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ نیمبو پر ہے۔ ارے نیمبو کے اندر اتنی طاقت ہے جو اللہ سے ٹکر لے رہے، مرچی کے اندر اتنی طاقت کسی ہے کہ وہ اللہ سے ٹکر لے رہے، ہو سکتا ہے؟ ہمارا یقین اتنا کمزور نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو یقین سے جانو،
مانو اسے. اس کے آگے فرمائے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے مجاہدہ کرو دین سیکھنے کے لیے. مجاہدہ کرو. ایک مجاہدہ ہے میدان میں کفار کے مقابلے میں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ماحول ہے اس ماحول سے جو بچتے ہیں اسے بھی مجاہدہ ہی کہتے ہیں. ماحول میں جو برائیاں ہیں ان سے جو بچا جاتا ہے وہ بھی جہاد ہی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے، ہجرت سے پہلے والی آیت. اور ہجرت میں جہاد، ہجرت سے پہلے جہاد تھا ہی نہیں. ہجرت سے پہلے جہاد تھا ہی نہیں. ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا. ہجرت سے پہلے کی آیت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اب یہاں پر مجاہدہ، جاہدہ یجاہد، مجاہدۃ و جہادًا، یہ دو مصدر ہیں. اچھا، یہ ہجرت سے پہلے جہاد نہیں ہے، یہاں پر تو مجاہدے کی بات ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ کہا کہ ماحول سے اپنے آپ کو بچانا بھی جہاد ہی ہے. ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، بے نمازیوں کے درمیان میں رہ کر نماز کا خیال کرنا مجاہدہ ہے. حرام کاریوں کے درمیان رہ کر حرام سے بچنا مجاہدہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جہاد اکبر کہہ دیا. دشمن سے لڑ کے آ رہے تھے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. بھائی دشمنوں سے لڑنا تو آسان تھا، وہاں تو مال غنیمت ملنے والے تھے، وہاں پر تو کیا تھا، جوش جذبہ تھا. اب واپس آؤ گے تو بیوی بچے دکان، یہاں پر بڑی بڑی ہمت نگاہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ بیان سن کر 4 مہینے حضرت گھر گئے، کیا لکھے؟ ارادہ. دشمن کی گلا کاٹنا آسان ہے، بیوی کی بات کاٹنا مشکل ہے. بیان سن کے ارادہ ہوا 4 مہینے لگانے کا، ارادہ کیے، لکھا دیے، گھر گئے، گھر جا کے کہا کہ 4 مہینے میں ارادہ کر کے آؤں. کیا بولے؟ 4 مہینے کی لوگا تشکیل کرے، میں بھی لکھا کر ایسا. میرے بھائیوں، اگر ہمارا گھر کا ماحول بنتا تو گھر کے باہر کھڑا کے کسی لوگ پر چلو یہاں سے جمع ہو جائے. یعنی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بتائی اور کہا کہ یہ باغ میرا صدقہ ہے. اب یہ گئے باغ کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے یہ باغ صدقہ کر دیا ہے. تو بیوی نے کہا کہ آپ باہر ہی رکیے، میں باہر آ رہی ہوں. کیا کہا؟ آپ باہر ہی رکیے، میں باہر آ رہی ہوں. اب جب صدقہ کر دیے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ بھی آپ اس کے اندر آ نہیں سکتی. یہ اللہ کے حوالے ہے. میرے بھائیوں، یہ ماحول بنانے کے لیے دین کی محنت ہے. ہاں، تو اپنے مقامی حالات سے، ماحول سے بچنا بھی جہاد ہے. ہاں البتہ وہ جہاد الگ ہے، یہ جہاد الگ ہے. اللہ چاہے تو ہمارے اس مجاہدے پر بھی وہ فضیلت عطا کر دے. لیکن ہم یہ کہیں کہ حضرت کرے تو روز کرتی، یہ نہیں کرتے ہوتا، یہ نہیں کرے سر وہ کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال اپنے جان کے ذریعے سے مجاہدہ کرو. حضرت نکلے تو تلوار لے کو، نہیں تو نہیں نکلتے گا تو بیگ لے کو نکلنے ہو رہا نہیں، تلوار لے کو نہیں نکل دوں. بیگ لے نکلنا مشکل. اعلان کر دو حضرت، کیا اعلان کرنا سکتے؟ دعوت دسترخوان بچھا بولے تو 6 صفات ہی اڑی جاتی، اکرام والی صفت ہی ختم ہو جاتی. اکرام والی صفت چھپ جاتی ہے. دسترخوان لگا، معلوم ہوا راشن کم ہے تو پھر دیکھو کیسا اکرام ہوتا ہے. اپنا اکرام شروع کر دیں گے سب. میرے بھائی، جہاد
مقام میں رہ کر ماحول سے بچنے کو بھی کہتے ہیں. اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے 3 دن نکلنا بھی مجاہدہ ہے. دین کا تقاضا ہے بیوی کی محبت کے مقابلے میں اور دکان کی محبت کے مقابلے میں دین زیادہ اہمیت ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی طرف بھیجا اور کہا کہ زید بھی شہید ہو جائیں گے, جعفر بھی شہید ہو جائیں گے, عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں گے. اب دونوں شہید ہو گئے, زید بھی شہید ہو گئے, جعفر بھی شہید ہو گئے. اب یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مالدار تھے. وہ تھے مالدار تھے. عشرہ مبشرہ میں 6 صحابی کا جو کروڑ پتی تھے, کیا تھے؟ کروڑ پتی, لکھ پتی, ارب پتی, 6 صحابی. اس میں عبداللہ ابن رواحہ بھی ہیں جو کیا تھے, ان لکھ پتی صحابوں میں سے ایک بھی ہیں. کروڑوں کی جائیداد تھی. اور وہ جو پہلے جو تھے وہ دونوں کے دونوں غریب تھے, شہید ہو گئے. اب ان کے دل میں تھوڑی محبت آئی کس کی؟ ارے بھائی بنگلے ہی نا, بیویاں ہی نا, اونٹا ہی نا, غلامہ ہی نا, تو کیا بولے؟ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بیوی کی خواہش ہے تو بیوی کو طلاق, گھوڑا گاڑی کی اگر خواہش ہے تو صدقہ, باغات صدقہ, غلاموں کی ہے تو آزاد. یہ تھوڑا وقفہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کارگزاری یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا رہے تھے. زید شہید ہوئے جنت, جعفر شہید ہوئے جنت, عبداللہ شہید ہوئے رک گئے. عبداللہ شہید ہوئے رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا جنت میں گئے. یہ جو وقفہ تھا وہ جو محبت مال کی تھی اس مال نے روک لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید جنت میں, جعفر جنت میں, عبداللہ شہید ہوئے, اللہ کے نبی رک گئے ہیں. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا فیصلہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ بھی جنت میں گئے, اور کہا کہ یہ جو درمیان میں وقفہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے جو طلاق دے رہے تھے, آزاد کر رہے تھے, صدقہ کر رہے تھے, وہ اس کی محبت کی بنیاد پر جنت کے باہر انہیں بھی روکا گیا تھا. اب بتاؤ میرا اور تمہارا حال کیا؟ جماعت میں جانے سے پہلے پوری آمدنی کا انتظام کر رہا ہوں, 1000 روز کے آ جانا بھائی, دکان تیرے حوالے. پھر میں جماعت میں گیا, جماعت میں رہ کر بزنس بھی ہو رہا. وہ دیکھ 2 لاکھ دیکھ کو کام اس کا حل کر لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں. قیامت کے دن عبداللہ پکڑ لے, ارے میں ہی جنت میں جانے روکی ہوں, تو اتنی محبت کر نکل جاتا ہے کیا؟ سمجھ میں آئی بات میری؟ اللہ کرے آپ کے دماغوں میں میری بات بٹھا دے اور آپ کی برکت سے اللہ مجھے پہلے سمجھا دے. تو میرے بھائیوں, دنیا کو حقیقت, دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے, دنیا چھڑانے کے لیے 3 دن چلا 4 مہینے ہیں. اگر دنیا کے اندر دنیا کی محبت دل میں ہے اور وقت پر وقت لگا رہے ہیں, ترقی نہیں ہوئی, وقت کے پرانے ہیں, ایمان و عمل کے پرانے ابھی نہیں بنے. ایمان و عمل کے پرانے بنیں گے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی, جائیداد کی محبت نکل جائے گی, بیوی کی, بچوں کی محبت رہے گی, نکلے گی نہیں, رہے گی, لیکن دین کے مقابلے میں کم رہے گی. اسی کو اللہ کہتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اچھا نہیں کریں گے تو کیا؟ اللہ کہتے ہیں دھمکی دے, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ بہتر ہے. اللہ کیا کہتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں انجام کا علم ہے تو یہ بہتر ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خیر نہیں. کیا خیر نہیں؟ خیر امت میں نہیں, خیر امت میں. اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات, ایسے باغات میں داخل کریں گے, گناہ معاف کر دیں گے, چھوٹے موٹے لمبے چوڑے جو بھی گناہ ہیں. مالک میں ہوں, کون ہوں؟ کون؟ اللہ. مالک یوم الدین, کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین, منصف یوم الدین نہیں. انصاف نہیں کرے, انصاف کرے گا لیکن اس دن منصف بن کے نہیں بیٹھے گا. منصف
بن کے نہیں بیٹھے گا، مالک بن کے بیٹھے گا. مالک کو اجازت ہے چاہے نیکیوں کے باوجود جہنم میں ڈال دے. مثال کے طور پر میں نے زمین خریدی، زمین میں میں نے ایک جگہ کمرہ بنایا، ایک جگہ ہال بنایا، ایک جگہ کچن بنایا، ایک جگہ باتھ روم بنایا. کوئی آ کے مجھے پوچھے گا آپ یہاں کیوں باتھ روم بنا رہے ہیں، یہاں کچن بنائی؟ کوئی پوچھے گا تو کیا بولیں گے؟ ارے نہیں، میری زمین ہے، میں مالک ہوں، جہاں چاہے کیا کروں، باتھ روم بناؤ، جہاں چاہے ہال بناؤ. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن مالک رہوں گا، مالک ہونے کے ناطے نیکیوں کے باوجود جہنم پہ ڈال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈالے گا نہیں، لیکن ڈالنے کا مالک ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن کے مالک ہم رہیں گے تو تمہارے گناہ بخش دیں گے کتنے بھی بڑے ہو. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت میں داخل کریں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ محلات، پاکیزہ محلات. ابھی تذکرہ کیا نا شروع میں جنت کے کیا حالات ہیں، کبھی موقع ملے گا تو جنت کو کھول کے بیان کریں گے انشاءاللہ. جنت عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرے بھائیوں، دین کی نصرت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ حکم. پچھلی قوموں کو حکم نہیں تھا، اختیار تھا. کیا تھا؟ اختیار. پچھلی قوموں نے بھی کام کیے ہیں، دعوت کی محنت کی ہے، دین کی محنت کی ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکا ہے، لیکن اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے یہاں اللہ کا حکم ہے وہاں عیسیٰ کا حکم ہے. کسے؟ حواریین. کسے؟ حواری، جو ان کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. تو حواری کو کون حکم دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور ہمیں کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ. اب بتاؤ دعوت کی محنت فرض کیا حضرت، مستحب کیا حضرت، واجب کیا حضرت؟ ارے اللہ کا حکم ہے، چاہے مستحب ہو، فرض ہو، واجب ہو، تو کر تو صحیح، کر تو صحیح. اتنا تو معلوم ہے نا اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ فرض ہو، بات کا مسئلہ، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ بات کا مسئلہ. لیکن یہ تو معلوم ہو گیا اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مستحب کے درجے میں ہو، چاہے فرض کے درجے میں ہو، چاہے واجب کے درجے میں ہو. اتنا تو معلوم ہے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کرو. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کون میرا مددگار بنے گا؟ کون میرا مددگار بنے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا تھا تو اس میں سے کچھ لوگوں نے مدد کی، کچھ لوگوں نے مدد نہیں کی. تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوئی؟ جو مددگار بنے. اب یہ حواری، اس کی تحقیق کے بارے میں ابھی قریب میں سننے کو ملا، میں آپ کو سناتا ہوں. بڑا عجیب قصہ ہے. سنو، حواری 11 افراد تھے. کتنے افراد تھے؟ 11 افراد تھے. حواری کہتے ہیں سفید کو. کسے؟ سفید کو. یہ حواری کیا کرتے تھے؟ رنگنے والے، کپڑوں کو رنگنے والے. کپڑوں کو آج سے چند سال پہلے کیا تھے؟ سارے کپڑے سفید ہوتے تھے. کون سا رنگ بنو وہ رنگ چڑھا لیتے تھے لوگ. آپ نے دیکھا ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو دیکھیں، یعنی جو ایکسپائر کے قریب ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے. پہلے کپڑا تو ہوتا تھا، اب کون سا رنگ ہے وہ رنگ کیا کر لیتے؟ چڑھا لیتے اور پہنتے، یوز کر کے. اب رنگ سے تھک گئے تو دھو کر کیا کرتے؟ پھر سفید ہو جاتا، پھر دوسرا رنگ چڑھا دیتے. پہلے کپڑا ایک ہی ہوتا تھا، بعد میں رنگ برنگی کپڑے آئے ہیں. لیکن پہلے رنگ کا کپڑا ایک ہی ہوتا تھا، سفید، اور اس کے ساتھ جس طرح کپڑوں پر نیلی چڑھائی جاتی ہے، دیکھیں نیلی چڑھائی جاتی ہے، اس طرح کا لال، پیلا، ہریا، اولا، ہر طرح کا رنگ ہوتا تھا. لوگ اسے بالٹی میں پانی میں ڈال کر ڈبو کے سکھا دیتے، وہ کپڑا اس رنگ کا ہو جاتا، پھر دھو دیتے، وہ رنگ نکل جاتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو حواری 11 افراد تھے، یہ کپڑوں کو رنگنے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ سیکھو کام. کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے نہیں، جو بچہ کو تو پالے جا کمانا سیکھ لے. تو مریم علیہ السلام نے کسے بھیجا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو اس زمانے میں سارے رنگنے والے ایک جگہ تھے، وہ 11 افراد. گڑھے
ہوتے تھے، گڑھوں کے اندر کیا ہوتا؟ پانی ہوتا، اور اس میں رنگ ڈال کر اس کے اندر ڈبوتے، پھر اٹھاتے، پھر سکھاتے، گڑھے ہوتے تھے. اور وہ رنگنے والوں کے پاس لوگ لا کے کپڑے دیتے تھے کہ بھائی ہمارا کیا کر دو، لال کر دو، پیلا کر دو، ہریا کر دو، اولا کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ بولتے نہیں دوپہر کا کھانا کھائیں نہیں کھائیں. تو ایک دن وہ سارے 11 افراد کی دکان ایک جگہ تھی، رنگنے والے رنگتے تھے اور کپڑے لا کے دینے والے لا کے دیتے تھے. ایک دن کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام گئے، جس کے پاس یہ خدمت کرتے تھے اس کے پاس بہت سارے کپڑے آئے کہ بھائی اسے لال کر دو، اسے پیلا کر دو، اسے ہرا کر دو، لیکن اسے کام آ گیا، کوئی تقاضا آ گیا. اب ایسا تو نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو کوئی تقاضا نہیں آئے گا، تقاضا آیا اسے دکاندار کو. تو اسے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو اس میں یہ رنگ ڈالنا ہے، اس میں یہ رنگ ڈالنا ہے، اس میں یہ رنگ ڈالنا ہے، اور یہ کپڑا اس میں ڈالنا ہے. چل گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کر دیا، سارے رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیا اور سارے کپڑے ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے. اب یہ واپس آیا تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کپڑے کیا کر دیے، سب کو ایک ہی رنگ چڑھا، سب کو پورے رنگ برنگے کے کپڑے کر دیے. تو وہ آ کر واویلا مچانے لگا، ارے کیا کر دیے وہ بتا دیے کچھ نہیں، ورنہ اللہ تو نہیں اللہ گلیاں دیتا نہیں دیتا. اتنا بڑا ہنگامہ کیا، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے جتنے بھی رنگنے والے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسنے لگے، ارے بھائی اتنے پاگل ہو کہ سارے کپڑوں کو ایک ہی چڑھا دیے ہو. تو کہا کہ اس میں کیا بات ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کر دیا ہے، لیکن میں نے شروع میں بسم اللہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ بسم اللہ کہا تھا. تھوڑی دیر رکو، کہا کہ لال رنگ کا کپڑا نکل، تو لال رنگ کا کپڑا نکل کے کھڑا ہو گیا. کہا کہ ہرا کپڑا نکل جاؤ، تو ہرا کپڑا نکل جائے. جس سے جو کپڑا رنگنا تھا وہ کپڑے کیا ہو گئے، رنگ رنگ کے نکل گئے. اب ایسا کرامت دکھے تو کیا ہوتی، بری ہو جائے. اب جیسے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اس 11 کے 11 مسلمان ہو گئے اور ہماری بن گئے. تو یہ عجیب ان کا واقعہ تھا، دماغ میں بات آئی تو سنا دیا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ایسی ہے کہ کوئی کام اگر بسم اللہ کہہ کے پورے دل و جان سے کرو تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بگاڑیں گے نہیں، اس کام کو سدھار دیں گے، اس کام کے انجام کو صحیح پہنچا دیں گے. اگرچہ سامنے بگڑا ہوا نظر آئے، لیکن اگر شروع میں اللہ کی مدد لے لیے ہو تو پھر اس کا انجام صحیح ہی ہوگا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑے ڈالے، سارے کپڑے ایک رنگ میں، اور کہا تھا بسم اللہ، اور یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، گیلا ہو گئے، 11 کے 11 قریبی ہو گئے. اور پھر انہی سے ان کی جو نسل تھی ان سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کوئی میری مدد کرے گا؟ تو کچھ لوگوں نے مدد کے لیے آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے مدد نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے تائید کی، ہم نے نصرت کی، ہم نے مدد کی. کن کی؟ جن لوگوں نے اپنے نصرت کا مظاہرہ کیا، اپنی نصرت کا اعلان کیا، تو ہم نے انہیں کیا کر دیا، غالب کر دیا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب آ گئے. تو اللہ کی دین کی مدد کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ مستحب ہو، فرض ہو، چاہے وہ کیا ہو، واجب ہو. درجے بدل جاتے ہیں. میں نماز چھوٹ کر جا رہا ہوں، میرا بیٹا سو رہا ہے تو اسے نماز کی دعوت دینا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. بیٹے کو گرم بستر اڑا کر باہر آ کر محلے والوں کو ڈالا ہوں، بھائی نماز نہیں پڑھتے کیسے مسلمان ہو؟ ارے اسی دعوت دینا مستحب ہے اور یہاں دعوت دینا فرض تھا. تو میرے بھائیوں، نصرت دین اللہ کا حکم ہے، اور دین کی نصرت پر ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اور نصرت کے مراحل الگ ہیں، مراتب الگ ہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی دین کی نصرت اللہ کا ہم پر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو لے کے نکلنا ہے. نکلیں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کو دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ قدرت کو دکھائیں گے، اپنے ہمارے ایمان کو بنائیں گے. ایمان کو بنائیں گے. بنانے والا کون ہوگا؟ اللہ. اللہ جب کسی چیز کو بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صحیح بنے گا. کئی واقعات قرآن پاک میں ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء کے ایمان کو بنایا. کس کے ایمان کو؟ انبیاء کے ایمان کو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں
کہ دیکھا کہ بڑے بڑے تنے پڑے ہیں انسانوں کی لاشیں تنوں کی طرح. دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ اتنے لمبے چوڑے مر کے پڑے ہیں، انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ کیفیت کے سلسلے میں انا تحیی الموتیٰ، کیسے آپ پیدا کریں گے؟ تو اللہ نے انہیں موت دی، سلایا. کتنے سال سلایا؟ 300 سال تک. کسی نے کہا کہ 100 سال تک. قرآن پاک میں نے کہا 100 سال تک سلایا. 100 سال کے بعد اٹھے تو توشہ جو ساتھ میں تھا وہ گرم ہے. توشہ کیا ہے؟ گرم ہے. اب کوئی توشہ گرم ہوتا کیا سوچے گا؟ آدھا دن گزرا ہوگا. لیکن ادھر گدھا مر گیا ہے تو دیکھا شاید 1 دن سے زیادہ ہو گیا ہوگا. تو میں تو شاید لبثت یوماً او بعض یوم، تھوڑی دیر سویا ہوں یا پھر 1 دن سویا ہوں. تو اللہ نے کہا تم تو 100 سال سوئے ہو. کتنے سال سوئے ہو؟ 100 سال. اور جس جگہ پر یہ کھڑے تھے وہاں ان کا جو گدھا تھا، سواری تھی، وہ پانی پینے والا تھا جس وقت اسے موت آئی. تو کچھ حصہ پانی میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، اور کچھ حصہ زمین نے کھا لیا، اور کچھ حصہ چڑی وغیرہ نے، چیل وغیرہ نے کھا لیا. تو اب اس گدھے کے اجزاء پانی میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، ہوا میں بھی ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ لوگ سمجھ، آپ کو سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جس گدھے پر یہ سوار ہو کے آئے تھے وہ گدھا پانی پی رہا تھا اور وہیں اسے نیند آ گئی، وہ مر گیا. یہ بھی سو گئے. اب جب اٹھے ہیں تو وہاں پر گدھا نہیں ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. کچھ حصہ پانی میں پڑا ہے، کچھ حصہ زمین پہ پڑا ہے. اور زمین پر جو حصہ پڑا ہے وہاں پر تو کیا ہوں گے؟ گدھ وغیرہ بھی کھائے ہوں گے. تو پانی میں بھی اس کے اجزاء ہیں، زمین میں بھی اس کے اجزاء ہیں، اور ہوا میں بھی اس کے اجزاء ہیں. تو دنیا میں جس طریقے کی موت مرنے والے ہیں، کوئی زمین میں مرے گا، کوئی آگ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا. تو کیا اللہ کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ اللہ اس واقعے سے بتاتے ہیں کہ ہم پیدا کریں گے. پانی سے بھی لائیں گے، زمین سے بھی لائیں گے، ہوا سے بھی لائیں گے. تو کہا کہ اچھا اب تم جب کہتے ہو کہ ہم 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں، ہم کہتے کہ تم 100 سال سوئے ہو اور تمہارا سفر، زیادہ سفر وہ بالکل گرم ہے. اب دیکھو ہماری قدرت کیا ہوا کہ گدھے کے اوپر جو گدھا جو ختم ہو گیا تھا وہاں سے ہڈیاں نکلی. پانی سے بھی ہڈیاں نکلی، زمین سے بھی ہڈیاں نکلی، ہواؤں سے بھی ہڈیاں آ کے جمع ہو گئی. اور پھر اس پر گوشت لگا، پھر اس پر چمڑی چڑھی، اور پھر اس پر جان آئی، اور گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایمان بنتا ہے کہاں؟ راستے میں نکلیں گے تو مشاہدہ کرائے گا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنی کامل طاقت کا مشاہدہ کرے گا. ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو اعمال میں جان پیدا ہوگی، اعمال میں جان پیدا ہوگی. نیک اعمال کرنا آسان ہوگا، حرام چیزوں سے رکنا آسان ہوگا. آج دل اتنا کمزور ہے ایمان کے معاملے میں، اتنا کمزور ہے کہ گناہ سے بچنا چاہ کر بھی گناہ چھوڑ نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ حضرت گناہ کرنا نہیں چاہتا پھر بھی گناہ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں پھر بھی پڑھ نہیں پاتا. اتنا ایمان کمزور کہ اعمال کرنا چاہے کر نہیں سکتے، گناہ سے بچنا چاہے بچ نہیں سکتے. اب اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اور خود کے جان کو، خود کے مال کو لے کر نکلیں گے. اللہ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے گا، اپنی قدرت کو سمجھائے گا. ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے. اعمال و ایمان بن گئے تو پھر ساری دنیا کا نظام ہماری چاہت کے مطابق ہوگا. آج جو دنیا کا رونا ہے نہیں، مسلمان چاہتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کی نہیں چاہتا، اس لیے دنیا اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی. جب المسلمان اللہ کی چاہت پر آ جائے تو پھر پوری دنیا اس کی چاہت پر آ جائے. حدیث قدسی ہے، یا عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے تیری بھی چاہت ہے، میری بھی چاہت ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. ہوتا ہے ہماری چاہت کے مطابق ہوگا کوئی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ صبح سویرے دکان پر لاکھوں کا بزنس ہو جائے، شام تک دکان بند کر کے واپس گھر آ جائیں، لیکن شام تک 100 روپئے نہیں کما سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ کبھی موت نہ آئے لیکن مرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں بیمار نہ ہو کہ بیماری آ جاتی ہے.
میرے بھائیوں یہاں دنیا کے اندر بیماری کا تعلق ایمان و اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. دنیا کے اندر بیماری کا تعلق ایمان و اعمال کی بنیاد پر نہیں. ایمان اعمال میں 100% رہنے والوں کی بیماری آئے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو تمہاری دنیا بن جائے گی، نہیں میرے بھائیوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے دین کی خدمت نہ کرو، دین کی خدمت نہ کرو. اپنی آخرت بنانے کے لیے دین کی خدمت کرو. دنیا بننی ہے یا بگڑنی یہ تو طے ہے. دنیا بننی ہے یا بگڑنی ہے یہ تو طے ہے کہ نمازیں پڑھوں گا تو مالدار بنوں گا، نہیں. مقدر میں جتنی روزی ہے اتنی ہی ملے گی نمازیں پڑھنے کے باوجود. اگر نماز پڑھنے پر مالدار ہونا ہوتا تو سارے امریکہ فقیر ہوتی، سارے کیا ہوتے امریکہ والے بھکاری ہوتے. لیکن سب کے سب بے نمازی ہیں وہاں پر، لیکن کروڑوں کا مال ہے. تو دنیا کا تعلق اعمال پر نہیں ہے. اعمال کے ساتھ بیماری بھی آئے گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبت بھی آئے گی، لیکن اسی مصیبت اور پریشانی میں اعمال پر جمنا ہے. اسی کو اللہ نے تعریف کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے بیماریوں میں بھی، حالات میں بھی، پریشانی میں. تو الحمدللہ ساری بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اگر دین و ایمان سیکھنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ خروج اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. دنیا کو چھوڑ